کئی لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جو سود کا کام کر رہے ہیں یا ویسے ہی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہیں. جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس دعا کریں, کیا کریں جی, یہ تو ہماری روزی کا معاملہ ہے, روزی کا معاملہ ہے, کیا کریں. تو میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہتے نہیں ہے تو غلط ہے تو غلط. تو اچھا, تب میں ان سے پھر پوچھتا ہوں کہ اگر تم غلط کام کر رہے ہو تو تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ تو پھر خاموشی سے کہتے ہیں دیتا تو اللہ ہی ہے, دیتا تو اللہ ہے. تو میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے بندو اتنا تو سوچو, اگر اللہ ہی دیتا ہے, اگر اللہ ہی دیتا ہے تو تیری غلط کرنے پہ بھی وہ دے رہا ہے, تو جب تو صحیح کرے گا, جب تو ٹھیک کرے گا تو تیری روزی بند کر دے گا. کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی حرام تو کما رہا ہے تو اللہ کھلاتا ہے, اور اگر تو حلال کرنا شروع کر دے گا تو اللہ روزی تیری بند کر دے گا. کیسی بات کی. کل مجھے کسی آدمی نے کہا, اس نے کہا جی آپ یہ جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, پراپرٹی والے جو لوگ ہیں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں تو معاف کیجیے گا. کہنا جی معاف کیجیے گا, پراپرٹی کا کام تو پھر جھوٹ سچ تو ہی ہوتا ہے, جھوٹ تو اس میں چلتا ہی ہے, تو اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تو پھر پراپرٹی کا کام نہیں کر سکتے. یعنی کس قدر بے یقینی کی بات کی ہے, کس قدر بے یقینی کی بات کہ پراپرٹی کا کام جھوٹ سے ہی چلے گا. یعنی کہ یہ تو تم نے اللہ کو ہی نعوذ باللہ فیل کر دیا. یعنی تجھے روزی دینے کے لیے اللہ اس بات کا محتاج ہے کہ تو جھوٹ بولے گا تو تیرا کام چلے گا. یہ کیا ہوا؟ یہ وہ ہوا کہ اللہ کو نہیں جانتے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. جو میری قسمت میں لکھا ہے خدائے پاک کی قسم مجھے مل کے رہے گا. میں غاروں کے اندر بھی چلا جاؤں, میں کام کوئی نہ بھی کروں, پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ کام نہ کیا کرے. پھر آپ کیا مطلب؟ بھائی مسئلہ اس بات کا نہیں, کام کرنے کا, تو کام کرنا تو ایک حکم ہے کہ کام کرو, کاروبار کرنے کا حکم ہے کہ کاروبار کرو. خدائے پاک کی قسم کاروبار سے روزی نہیں آتی, کام سے روزی نہیں آتی. روزی تو اللہ کے خزانوں سے آتی ہے. جس طرح اللہ کے خزانوں سے دودھ آتا ہے سفید رنگ کا خون اور گوبر کے درمیان سے, اسی طرح روزی بھی آسمان سے آتی ہے. ایک آدمی کوئی اللہ والے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو یار کتنا ہی کوئی بد نصیب تھا, کتنا ہی کوئی بدبخت تھا کہ اس کو اللہ پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا, کہ اللہ کو قسمیں کھانی پڑی کہ مجھے میری عزت, اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم, روزی زمین پہ نہیں ہے, روزی آسمان سے آتی ہے, ہم آسمان سے اتارتے ہیں. تو کسی اللہ والے نے کہا وہ کتنا ہی کو بد نصیب تھا جس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کو 3 قسمیں کھا کے یقین کرانا پڑا کہ روزی تیری آسمان سے آتی ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ ہر انسان اپنی قسمت کا رزق لے کے دنیا میں آتا ہے میرے دوستو, ہر انسان اپنی قسمت کا رزق لے کے آتا ہے. یہ کتنے ہی کم یقین والے یہ جو خاندانی منصوبہ بندی, فیملی پلاننگ کے سوالات, اور کیا اس پہ سیمینار ہو رہے ہیں, اور کیا سمجھدار لوگ بالوں پہ جل لگا کے بیٹھ کے وہاں مشورے کرتے ہیں, میٹنگیں ہو رہی ہیں, جناب اس پہ میٹنگ کرو کہ آبادی کیسے روکنی ہے. کیوں روکنی ہے آبادی؟ کہ آبادی اگر نہ روکی گئی تو پھر کیا ہوگا, زمین تو ایک ہی ہے تو روزی کیسے پوری ہوگی, اتنوں کو پوری نہیں ہو رہی تھی اور کہاں سے آئے گی. اگر روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے, اگر پالنے والا اللہ ہے, اور ہے کہ نہیں ہے, اگر وہ پالنے والا ہے تو اس کو نہیں پتا جس دنیا میں جس کو بھیجنا ہے اس کے لیے روزی بھیجنی ہے, اس کے لیے مشکل ہے اس بات کا. وہ ایک ایکڑ میں سے جو 25 من گندم نکالتا ہے, کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ اس 1 ایکڑ سے 50 من نکال دیں؟ اس کے لیے مسئلہ ہے. ہم نہیں سمجھ رہے بات کو کہ مسئلہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارمولے بتائے ہیں. میں بار بار یہاں پہ بیٹھ کے فارمولے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں, اور اس پہ بھی ریکارڈنگ میں بھی کراتا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھو, فارمولہ سمجھو, فارمولہ سمجھو. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ تم استغفار کو مضبوط پکڑو, تم استغفار کو مضبوط پکڑو.
مضبوط مضبوط پکڑو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب میں کہوں کہ ندیم صاحب اس کو مضبوط پکڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں کسی حال میں، مضبوط پکڑ کے رکھو۔ مضبوط استغفار کو پکڑو، کیا مطلب؟ کہ روزانہ ہر حال میں استغفار کو مضبوط پکڑو، روزانہ کرو، کم از کم 300 دفعہ روزانہ استغفار کرو، 300 دفعہ اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور یا اللہ میں تیری ساری مخلوق کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دینا یا اللہ، یا اللہ معاف کر۔ جو ایک دفعہ استغفار کرے گا اپنی طرف سے، تو اپنی طرف سے کرے گا، جو یہ کہے گا یا اللہ میں ساری جتنے دنیا میں انسان ہیں میں سب کی طرف سے استغفار کرتا ہوں، تو اس کا استغفار سب کے برابر ہو جائے گا اور ساری مخلوق کے برابر اس کو اجر مل جائے گا۔ یہ ہے نیت۔ تو اس کو مضبوط کرو کہ اللہ سے روزانہ کہو 300 دفعہ یا اللہ معاف، یا اللہ معاف، یا اللہ معاف۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں روزانہ 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ ہوئے؟ سارے انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار الانبیاء ہیں، ان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ وہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھنا استغفار کو مضبوط پکڑنا، استغفار کو مضبوط پکڑنا کہ اللہ اس بات سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جو استغفار کو مضبوط پکڑے گا، 300 دفعہ روزانہ ہر حال میں کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر تنگی پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھائیں گے خود۔ جب مسئلہ آئے گا تو اللہ خود راستہ دکھائیں گے، اور اس کو روزی وہاں سے آئے گی جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا گمان میں جاتا وہاں سے روزی آئے گی۔ استغفار کو مضبوط پکڑو، یہ فارمولہ ہے۔ فارمولہ نمبر 1 مضبوط استغفار۔ فارمولہ نمبر 2 گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اگر گناہ کرنا چھوڑ دو تو بھی یہ ہوگا کہ جو اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے گا اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی روزی بھی وہاں سے آئے گی جہاں گمان نہیں جاتا، اس کو بھی اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھائیں گے۔ ہمارے گناہ ہیں کیا؟ ہمارے گناہ یہ صرف نماز روزے حج تک نہیں، ہمارے گناہ ہیں کہ ہم لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں چیزیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کریم ذات ہے، اللہ ایسا رحم کرنے والا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔